बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आखिरी और प्रोग्राम बात तो होगी के साथ। मैं हूं आपका होस्ट खिजरुल इस्लाम नक्शबंदी। नाजरीन, हुकूमत को जब भी अपने किसी हुक्म को इम्प्लीमेंट करवाना होता है तो हुकूमत के पास जो उसका सबसे बेहतरीन ज़रिया है वो पाकिस्तान में कायम जो है वो थाने हैं। हुकूमत अपना ऑर्डर जो है हमेशा थानों को भेजती है और थानों का काम होता है उस पर इम्प्लीमेंट कराना। जिस तरह कि हमने कोरोना की सूरत हाल में देखा कि भाई 2 बजे दुकानें बंद करनी है, 4 बजे दुकानें बंद करनी है, तो थानों में ऑर्डर आता था और पुलिस की मोबाइलें निकलती थी, पुलिस वाले निकलते थे। बाजार बंद कराना उनका काम था, बाजार बंद करवाना उनका काम था और थाने से निकल कर वही अमन व अमान भी कायम रखते थे और वही जो है वो कोरोना की सूरत हाल को मज़ीद इस वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए दुकानें और बाज़ार भी बंद करवाया करते थे। इसी तरह मुजरिमों को पकड़ना, कोई भी काम होता है उसको इम्प्लीमेंट कराना, हुकूमत जो है वो काम थानों के ज़रिए से कराती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में थाना कल्चर जो है वो इस कदर डिस्टर्ब है कि जो काम हुकूमत की तरफ से थाने को कहा जाता है वो बड़ी खुश उसलूबी के साथ करने के लिए अपनी पूरी जान मार देते हैं अपनी रेपुटेशन को बेहतर करने के लिए। लेकिन अगर आवाम की सूरत हाल को देखा जाए कि आवाम थानों में जाकर अपने मसाइल के हल के लिए जब जाते हैं तो नज़र आता है कि पोजीशन जो है वो बिल्कुल सिफर है। थानों के इस वक्त खुसूसन मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में मॉडल थाने बन गए, 4 दीवारियाँ बहुत अच्छी हो गई हैं, सिस्टम बैठने का बहुत अच्छा हो गया है। क्लाइंट अंदर जाता है और जाने के बाद क्लाइंट में कह गया, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कि साहिल अंदर जाता है, साहिल जब जाता है तो उसे नज़र आता है कि साहिल को एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। लेकिन थाना अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से तो बदला है, थाना अपनी 4 दीवारी के हिसाब से तो बदला है, लेकिन बदकिस्मती है कि थाने का अमला जो है उसकी सोचें, उसकी फ़िक्र वही पुरानी है, वो अभी तक तब्दील नहीं हो सका। नए आईजीज़ भी आते हैं, तैनात होते हैं, अच्छी सोच के साथ आते हैं, काफ़ी कोशिश भी करते हैं, काफ़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पुराना अमला जो आज से काफ़ी सालों पहले से भर्ती है वो जाते जाते रिटायरमेंट के बाद भी अपने जरासीम छोड़ जाता है, बेहतरी नहीं आ पाते। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने आज अपने प्रोग्राम में दावत दी है मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद उस्मान कंबो साहब। आप राब्ता बराए इंतज़ामिया भी हैं, ज़िले को भी डील करते हैं और आप सदर यूथ विंग कंबो बरदरी भी हैं। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आप सब, आपने किया। आपका भी शुक्रिया। हाफिज़ साहब, अभी आपने हालिया 2 वाक़यात देखे होंगे। एक तो भावल नगर वाला वाक़या आवाम में बहुत ज़्यादा मारूफ और मशहूर है। चले वो तो 2 इदारों का मसला था, लेकिन वो इदारों का मसला बना क्यों, उसके पीछे जो है वो इदारे नहीं थे, उसके पीछे भी आम आवाम थी। आवाम का मसला फिर इदारों तक पहुंचा और फिर वो एक रंजिश का बायस बना। उसके बाद चंद दिन अभी गुजरे थे कि हालिया अभी खारिया में एक वाक़या हमारे माशरे का एक हिस्सा है, ख्वाजा सराज जिन्हें आप कहते हैं, उनके साथ एक नाजेबा वाक़या पेश आया और उन्होंने दावा बोल दिया और आपने देखा। मेरा सवाल हाफिज़ साहब ये है कि ये थाना कल्चर सिस्टम जो है, आप माशाल्लाह राब्ता बराए इंतज़ामिया हैं, उठते बैठते रहते हैं, आते जाते हैं, सर आपको क्या नज़र आता है, हम कोई तब्दीली ला सकते हैं या सिर्फ 4 दीवारी ही बदलेगी खाली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, ये जो थाना कल्चर की आप बात कर रहे हैं ना, ये जिस तरह भी आपने पहले कहा कि हुकूमत जी वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करती है किसके अंदर, पुलिस अफसरान के अंदर। सही। आप देख लें कि पुलिस अफसरान के पास सिवाय ओपोजिशन पकड़ने के और कोई काम ही नहीं होता। ऑपोजिशन पकड़ने के यानी उन्हें गिरफ्तार करने के। गिरफ्तार करने अच्छा, ठीक है कि नहीं। आप थानों में लिस्टें चेक कर लें, एसपी साहिबान के पास लिस्टें चेक कर लें, डीआईजी साहिबान के पास लिस्टें चेक कर लें, उनके पास लिस्टें उनकी टेबलों के ऊपर जो पड़ी हुई है ना, वो हैं कि जी इतने ओपोजिशन जो है ना, इनको आज बाहर नहीं निकलने देना, एहतजाज नहीं करने देना, आपने इनको अंदर करना है। अच्छा, अब ये ऊपर से जब नीचे थाने तक ये बातें आती हैं ना, तो थाने का जो एक अपना एसएचओ है, वो उसकी तो सारी जो लाइबिलिटीज हैं या उसकी जो सारी एनर्जी है वो तो उन ओपोजिशन के लोगों को ढूंढने में लग जाती हैं। और जो आम आवाम है ना, वो वहां पे जलीलो ख्वार हो रही है। किसी का मोबाइल चोरी हुआ है, किसी की बाइक चोरी हुई है, किसी के साथ जुल्म सितम हो रहा है। क्यों कि उस एसएचओ का ध्यान जो ऊपर से आया हुआ एक प्रोग्राम है ना, उसके ऊपर है कि भाईजान मैंने आज शाम को इतने ओपोजिशन के लोग पकड़ के तो इनको देने हैं, ठीक है कि नहीं। जब तक ये हुकूमत
کہ بالکل اس کے اندر سے تمام معاملات نہیں ختم ہوتے. یعنی کہ حکومت، اب آپ دیکھ لیں کہ پچھلا جو پی ٹی آئی کا دور تھا، جو عمران خان صاحب تھے، انہوں نے سارا جو ہے نا وہ فوکس رکھا کہ نون لیگ کو بھی اندر کر دو اور ٹی ایل پی کو بھی اندر کر دو، میں گورنمنٹ میں آ گیا ہوں، میرے آگے کوئی نہیں بولے گا. حافظ صاحب، آپ کی اس بات سے جو اندازہ ہوا مجھے، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سیاسی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاسی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ تھانہ کلچر بہتر نہیں ہو رہا. بالکل. اصل میں اس کے اندر یہ دیکھیں نا، یہ جو سیاسی جو لوگ ہیں نا، ان کے سارے کام ہو رہے ہیں، ان کے ریفرنس سے آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، کام ہو جائے گا، آپ کا کام ہو جائے گا. ان کا ڈنڈا ہوگا، آپ کی چیز بھی ڈھونڈ جائے گی. ان کا ڈنڈا ہوگا، آپ کا ہر ایف آئی آر بھی ہوگی، ایف آئی آر کے بعد آپ کو انصاف بھی ملے گا. لیکن وہ یہ کہتے ہیں، جب یہ بات پولیس والوں سے کی جائے تو پولیس والے کہتے ہیں کہ ہماری ایک مجبوری ہے، ہم نے نوکری کرنی ہے اور نوکری حکومت کی ہوتی ہے، ہم ادارہ ہیں گورنمنٹ کا اور تنخواہ ہمیں گورنمنٹ نے دینی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے لیے پریشانی بنے گی، ہمیں ٹرانسفر کر دیا جائے گا، معطل کر دیا جائے گا. پنجاب سے اٹھا کے، مثال کے یہاں سے اٹھا کے آپ نے لودھرا بھیج دیا، لودھرا سے اٹھا کے آپ نے اوباڑو بھیج دیا. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان میں اتنا رہے ہیں، ان کی یہ مجبوری ہے یا کوئی پیسوں کا لالچ ہے؟ واقعی مجبوری بنتی ہے؟ نہیں، یہ بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی بہت بڑی مجبوری ہے. صحیح ہے کہ جو بندہ کام نہیں کرتا، یعنی کہ کام کیا ہے، جو ان کے کام نہیں کرتا، ہاں، پکڑنا پکڑانا، ان کو ایسی جگہ کے اوپر پوسٹنگ کریں گے کہ بھئی اس کے بچے، اس کی تمام چیزیں اس جگہ پہ ہیں، اس کو اٹھا کے ہاں لودھرا میں اب دیکھیں نا، لاہور سے ایک بندے کو اگر آپ باڑو بھیج دیتے ہیں، ہاں جی، وہ آخری سرحد ہے پنجاب کی اور اس کی، تو وہ تو ڈسٹرب ہو جائے گا، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اب اس کے اندر اور کچھ میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ ہے ہماری عدالتوں کا. صحیح ہے، عدالتوں کی طرف سے بھی. اب ہماری جو عوام ہے نا، میں عدالت کی طرف آتا ہوں، میں آپ کے سوال میں لیتا ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ ایک عرصے سے تھانہ کچہری کو ڈیل کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے دور میں کہا تھا، جب آئے نہیں تھے، حکومت بنائی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا کہ جب آپ پولیس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو آپ نے ان کا دور حکومت بھی دیکھا ہے، کیا انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے پولیس کو استعمال اپنے دور میں کیا تھا، یا جو وہ کہتے تھے کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے، انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، نہیں کیا؟ نہیں، انہوں نے تو دیکھیں سب سے زیادہ استعمال ہی انہوں نے شروع کیا نا. اچھا، یہ جو چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جو میں کہتا ہوں بس وہی ٹھیک ہے. اچھا، یعنی آنے کے بعد ڈکٹیٹرشپ ہو گیا. ڈکٹیٹرشپ، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ صرف پاکستان کے اندر میرے علاوہ باقی سب لوگ بے ایمان ہیں. صحیح ہے، پاکستان کے اندر میرے علاوہ باقی ہر بندہ جو ہے نا وہ بدنام ہے. یعنی کہ میں مومن بھی ہوں، میں قاضی بھی ہوں، میں ہر چیز ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس لیے اس کے بعد اس کے جو اثرات ہیں نا، اس کے جو اثرات ہیں وہ پھر کیا ہوئے. اس کے بعد یہ جو چند دنوں کے لیے گورنمنٹ آئی، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی چیزوں، اپنا بدلہ لینے کے لیے پھر ان لوگوں کو اندر کروایا. یعنی کہ ہماری ریاستی ادارے ٹوٹل، ہوم ڈپارٹمنٹ سے لے کر نیچے تک، ایک اے ایس آئی تک، وہ صرف اور صرف جو ہے نا حکومت کے اپنے فوائد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، عوام کے لیے استعمال نہیں ہو رہے. بہتری کیسے آئے گی حافظ صاحب؟ کیا صورت بنے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی انوالومنٹ ختم ہو جانے سے معاملہ اے ٹو زیڈ ٹھیک ہو جائے گا؟ سر جی بالکل. یہ اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو جو شروع سے پڑھا ہے کہ حکومت اور ریاست یہ ایک دو علیحدہ چیزیں ہیں. حکومت آتی ہے 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، وہ اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. ریاستی اداروں کے اندر جو بندہ پڑھ کے اپنی تمام چیزوں کو کمپلیٹ کر کے آتا ہے، اس نے اپنی 40 سال نوکری کرنی ہوتی ہے. اس کے اندر کئی حکومتیں آتی ہیں، کئی چیزیں آتی ہیں، کئی لوگ آ جاتے ہیں، کئی لوگ چلے جاتے ہیں. وہ بیٹھا ہوا ہے عام عوام کو انصاف دینے کے لیے. لیکن ہمارے پاکستان کے اندر ریاستی اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ حکومت کو انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کو پروٹوکول دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ تو وہ ان کی بھی مجبوری ہے. اب جس طرح آپ نے کہا کہ بھی ایک بندے کو اٹھا کے ادھر کر دیں گے، جگہ پہ بھیج دینا، تو یہ تو ان کی مجبوری ہے. اس طرح تو ہم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے آپ صاحب. اس طرح تو پھر ہمیں سمجھے کہ ایک توقع ہی ہے، بس امید ہی ہے، بس جس کو ہم لگا کے بیٹھے ہیں، بس پھر تو بلڈنگیں ہی ٹھیک ہوں گی، خالی پھر تو عمارت ہی ٹھیک ہوگی، پر کلچر تو، تھانہ کلچر تو ویسے کا ویسا رہے گا. ابھی اس کے اندر جو ہمارا اپنی تمام سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر تحریک لبیک کی طرف آنے کا جو اصل مقصد تھا، جب ہم نے قبلہ خادم حسین رضوی صاحب سے ایک ہمارا پورا برادری کا ایک وفد آیا،
اور اس کے اندر ہمارے کچھ ریٹائرڈ جج صاحبان بھی تھے ہماری برادری کے. جب انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ جی آپ کا آئینی منشور ہے؟ تو بابا جی نے فرمایا بالکل ہے. انہوں نے کہا حضور وہ اگر آپ ہمیں دے دیں تو ہم پڑھ لیں گے. تو آپ نے منگوایا تو انہوں نے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلا عمل کیا کریں گے؟ صحیح ہے. تو بابا جی قبلہ فرمانے لگے کہ جو لوگ 40 سال نوکریاں کر کے 40 ہزار فائلیں چھوڑ گئی ہیں نا, میں ان کا احتساب کروں گا. اچھا, میں ان کا احتساب کروں گا. آپ یہ ایک چیز دیکھیں کہ ایک اپنا جو انسپیکٹر ہے, بلڈنگ انسپیکٹر ہے, وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے, اسی کی ڈیوٹی کے اندر ناجائز بلڈنگیں بن رہی ہیں, اسی کی ڈیوٹی کے اندر ناجائز اپارٹمنٹ بن گئے ہیں, اسی کی ڈیوٹی کے اندر ناجائز چیزیں بن گئی ہیں. اچھا کچھ سالوں بعد 10 سالوں بعد 20 سالوں بعد حکومت کو یاد آتا ہے کہ یار یہ تو بلڈنگ ناجائز ہے. اب جن لوگوں نے اپنا پورا پیسہ جمع کر کے وہ اس کو خریدا ہوتا ہے وہ اس کی آگے چیزیں گرا دیتے ہیں. وہ تو سب لیکن بابا جی کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کا احتساب کریں گے جس نے یہ بلڈنگ بنوا کے گیا, جس کے دور میں یہ بنی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے. انہوں نے کہا احتساب یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ اس کو پکڑیں جس کے دور میں یہ کام ہوا تھا, جو ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے. بالکل جو ہمارے یہاں پہ ہوتا نہیں. ٹھیک ہے جی جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی حافظ صاحب کی. الحمدللہ پر امید ہے کہ انشاءاللہ بہتری آئے گی. تھانہ کلچر اگرچہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اور تھانہ کلچر اگرچہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے یہاں اس نظام میں بہتری کی ضرورت ہے, لیکن پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کی بنیاد پر انشاءاللہ العزیز وہ دن ضرور آئے گا جب اللہ نے چاہا تو بہتری آئے گی. کیونکہ بہت سارے, ہر ادارے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہر ادارے میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے اچھے لوگ بھی ہیں جن کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں. مجھے ایک ڈی ایس پی صاحب, ان کا نام غالباً خدا بخش یا اللہ بخش تھا, ان پر کسی نے الزام لگایا کہ وہ رشوت لیتے ہیں. تو وہ ڈی ایس پی بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے. تو جب ان پر الزام لگا تو آپ نے افسر کے سامنے وہ پہنچے یا جس کے سامنے بھی جرگہ لگا تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ آپ انہیں الزام لگانے والوں کو بھی بلاؤ اور مجھے بھی بلاؤ, یہ بھی اپنے پیسوں کا چارہ خرید کے لائیں اور میں بھی اپنے پیسوں کا چارہ خرید کے لاتا ہوں. اور جس کا چارہ جو ہے وہ جانور کھا لے گا سمجھو کہ وہ رشوت نہیں لیتا, اور جس کا چارہ لایا ہوا جانور نہیں کھائے گا اس کا پیسہ حرام کا ہے. تو یہ بات سن کر الزام لگانے والے اس بات پر ایگری نہیں ہوئے کہ ہم اپنے پیسوں کا چارہ لائیں گے, جبکہ وہ اس بات پہ ایگری تھے کہ میں اپنے پیسوں سے چارہ منگاتا ہوں. گویا کہ جنہیں اعتماد ہوتا ہے, حالانکہ وہ ڈی ایس پی کے عہدے پر تھے اور انہیں اتنا اعتماد تھا اپنی کمائی پر کہ میری کمائی حلال ہے اور میں اپنی کمائی سے لایا ہوا چارہ جب سامنے ڈالوں گا تو جانور چارہ کھا لے گا, اور ان کی کمائی پر انہیں اتنا یقین نہیں ہوگا. ایسے اللہ والے بھی پولیس میں ہی ہیں, اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم جو معاشرے میں اور پولیس میں جو اچھے لوگ ہیں ان کا اثر جو ہے وہ برے لوگوں پر ایسا غالب آئے کہ پولیس کا نظام بالکل ٹھیک ہو جائے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے.